السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے بہت ہی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ہدیہ درود و سلام بھیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 31 سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو۔ پچھلی آیات کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کا حکم دیا گیا تھا، اور اب والدین کو اولاد پر محبت شفقت کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ جزیرہ عرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بہت غربت تھی، جہاں پانی دیکھتے تھے تو وہیں ڈیرے ڈال دیتے، اور پھر مزید کیا تھا وہ ہم انشاءاللہ وضاحت میں جانیں گے۔ اور وہ لوگ غربت کے خوف سے اور اپنی بچیوں کو اسپیشلی قتل کر دیتے تھے، اور زمانہ جدید کے اندر اس کو کون سے روپ میں قتل کیا جا رہا ہے یا اسی رول کو اپلائی کیا جا رہا ہے وہ ہم وضاحت میں جانیں گے۔ خشیت خوف سے، ڈر سے، اندیشہ سے، املاق مفلسی کے اندیشہ سے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشہ سے قتل نہ کرو۔ نحنو، ہم، نرزقو، شروع میں نون ہے تو مانا ہم، نحنو ہم، پھر نون ہے ہم رزق دیتے ہیں، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی اولاد کی طرف، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، یعنی جو تمہاری اولاد ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ ان بلا شبہ قتلہم، اولاد کو قتل کرنا، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اولاد کی طرف، اولاد کو قتل کرنا کانا ہے خطأ کبیرہ، خطا جو ہوتی ہے غلطی، بھول چوک، کبیر صغیر کی ضد ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ ولا تقربوا، اور قریب بھی نہ جاؤ، کس کی؟ زنا کے، زا نون یا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ نے واضح طور پر فرمایا انہو، بے شک یہ جو زنا ہے، کانا ہے فاحشہ، بہت بڑی فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یعنی انتہائی گندی چیز ہے۔ وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، کون سا؟ زنا کا۔ اور قرآن کریم کے اندر سورۃ النور میں بتایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان، زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورتوں کے کسی سے نکاح نہیں کرتا۔ اسی طرح فاجرہ جو عورت ہے سوائے فاجرہ کے، جو گندی عورتیں ہوتی ہیں، کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرتی، مگر کس سے؟ جو گندے لوگ ہوتے ہیں۔ زانیہ والزانی، زانیہ عورت اور زانی مرد۔ اللہ پاک جو اہل ایمان ہیں ان کو ہدایت دے۔ میں آپ کو احادیث سناؤں گی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اتنی گندی چیز ہے۔ رب جو کہہ رہا ہے گندی چیز ہے، ولا تقتلوا، اور نہ قتل کرو، نفسا، اس نفس کو، التی، جس کو حرم اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اور دیکھو نفس کی کتنی اہمیت ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا فلاں فلاں فلاں، نہیں، ہر ایک کو، اور نہ کسی نفس کو قتل کرو، یہ اللہ کا ہے، حکم سنیں۔ ابھی تو ٹھاں کرنا بڑا آسان ہو گیا، اور نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، نے قصاص وغیرہ۔ اور اس کی کیا وضاحت ہے وہ ہم وضاحت میں جانے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا ان کے علاوہ کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ ومن قتل، اور جو قتل کیا جائے، مظلومن، ناحق، اور جو ناحق قتل کیا جائے، فقط جعلنا، تو ہم نے دے دیا ہے، لولیہ، مقتول کے وارث کو، یعنی قصاص کا جو مطالبہ ہوتا ہے وہ، سلطانہ، حق، اور جو قتل کیے جائے ناحق تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبہ کا حق دے دیا ہے۔ فلا یسرف، بس اسے چاہیے، کس کو؟ سلطان کو چاہیے، وہ جو ولی ہے، جس کو اختیار ہے، جس کو زور دیا گیا ہے،
اور وراثت کے سارے رول بھی آپ کو پتہ ہے، سارے ہمیں قرآن و حدیث نے سکھا دیے. ہم نہ سیکھے تو یہ ہمارا قصور ہے نا. بہرحال بتایا فلا یسرف، بس اس سے چاہیے کہ اسراف نہ کرے، حد سے آگے نہ بڑھے. فلا یسرف، پس نہ وہ زیادتی کرے. کون؟ جس کو اختیار تھا، زور تھا، سلطان تھا، وہ زیادتی نہ کرے فی القتل، قتل میں. تو یہاں اللہ نے دیکھو اتنے اپنے بندے پیارے ہیں کہ قتل کا قصاص کا بھی معاملہ تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے. انہ کان منصورا، ضرور اس کی مدد کی جائے گی. منصور اردو کا لفظ ہے جس کی مدد کی جائے. پہلے تھا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور یہاں ہے ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. الا باللتی، مگر ایسے طریقے سے جا سکتے ہو، ہیا وہ، یعنی وہ طریقہ، احسن بہت اچھا ہو، بہت بہتر ہو. کیسے کہ اگر یتیم کا مال ہے، ویسے پڑا رہے تو پڑا رہے، لیکن اگر اس کو کسی بزنس میں لگا دیا جائے، اس طرح اس میں اگر اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ طریقہ درست ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے. کون؟ وہ جو یتیم تھا، اشدہ، اپنی جوانی کو، مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا، وفا جیسے ہوتے ہیں، اور پورا کرو. بالعہد، اپنے عہد کو. بہت سارے عہد ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، معاشرے کے اندر، وہ ہم وضاحت میں جانیں گے. ایون کہ نکاح بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے دو فیملیوں کے درمیان، پھر دو میاں اور بیوی کے درمیان. اس عہد کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کیونکہ ابھی گھر بکھرتے جا رہے ہیں. اور عہد کو پورا کرو. کیوں؟ ان العہد، بے شک وعدے کے بارے میں، کان مسئولا، تم مسئول ہوگے، تم سے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. جو وعدے ہیں نا، ذرا توجہ سے آپ کیا کریں اور اس کو پورا کیا کریں. بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو. کس چیز کو؟ کیلا، ماپ کو. اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر ہمیں کون سی چیز ہے جو چھوڑ دی گئی؟ کاف یا لام روٹ ورڈ ہے، کئی جیسے ناپنا ہوتا ہے. اور پوری سورہ مبارکہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ. وہ پوری آپ پڑھیں تو سے ناپ اور تول میں علیحدہ علیحدہ بتایا. ناپ میں بھی کمی نہیں کرو، تول میں بھی کمی نہیں کرو. اور خرابی ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں. پوری سورہ مبارکہ. اور یہاں پھر یہ دیکھیں اتنا واضح، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، کئی قوموں کا عذاب بھی آیا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ. اذا کلتم، جب تم کسی چیز کو ماپنے لگتے ہو، ناپ کے بھی دیے جاتے ہیں اور تول کے بھی. یہاں دونوں کا علیحدہ علیحدہ بتایا. کوئی یہ نہ کہے کہ ناپ میں تو ایسا لگے کہ دیکھا جائے ناپنے میں یا تولے میں کتنی ڈنڈی ماری جاتی ہے، تھوڑی سی. اب تھوڑی سی کیا ہوتا ہے، الٹا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. لوگوں کا اعتماد بھی اٹھتا ہے کہ یہ کم تول کے، یہ کم ماپ کے دیتے ہیں، اور آخرت میں علیحدہ عذاب ہوتا ہے. لیکن جو پورا بھر کے دیتے ہوتے ہیں، پھر وہ عارضی فائدہ اٹھانے والا کیا ہے؟ گھاٹے میں. جو بھر کے دینے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے فائدے میں رہتا ہے. دنیا میں بھی سرخرو کا حق بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوتا ہے. اور حضرت عمر کی بہو آپ جانتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے. ہر کتاب کے اندر جو چھوٹی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایک ماں نے اپنی بچی کو کہا کہ دودھ میں پانی ڈال دو، ملا دو، کہا تھا نا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں نہیں ڈالوں گی. تو ماں نے بڑا سمجھایا بھی، حضرت عمر نے منع کیا. تو کہا کون سے عمر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں؟ حضرت عمر حالانکہ سن رہے تھے. تو پھر کہا کہ اس لڑکی نے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور یہ بات ان کے دل میں رہ گئی اور انہوں نے اپنی بیٹی بنا لی، اپنی بہو بنا لی. کس کو؟ اس لڑکی کو جس نے یہ لفظ کہے تھے. تو فائدے میں رہی نا. اس وقت پانی ڈال دی تھی تو کتنا پیسہ مل جانا تھا، کتنا فائدہ ہو جانا تھا. اب تک ان کا نام تو کوئی نہ لیتا نا. اللہ نے کہہ دیا، بس مان لو، ماننے والے لوگ خوش نصیب.
اور پورا پورا ماپو جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو، وزنو اور وزن کرو، تولو بالقسطاس، ترازو میزان یعنی قسط انصاف کو کہتے ہیں نا، ایسے ترازو سے مستقیم، جیسے اس دن الصراط المستقیم پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، جو بالکل درست ہو، اور تولو تو ایسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو، اور یہی طریقہ جو اللہ نے بتایا ذالک، یہی طریقہ خیرن بہتر ہے، واحسن بہت اچھا ہے، تأویلا انجام کے لحاظ سے، جیسے حضرت عمر کی بہو اگر ماں کی بات عارضی طور پہ مان لیتی، اللہ کا حکم نہ مانتی، تو ایک پاؤ کا فائدہ ہونا تھا، اب فار ایور ان کا عزت کے ساتھ نام لیا جائے گا اور کامیابیاں ان کا مقدر بن گئی، اور ان کے اولادیں کتنی میٹھی میٹھی سی ہوئی. ولا تقف، اور نہ پیروی کرو. اصل میں اس کا جو لفظی معنی ہے وہ جو ہوتے ہیں پیچھے گودی اس کو کہا جاتا ہے، تو مراد کیا ہے؟ پیچھے چلنا، پیروی کرنا، یعنی ایسے زن اور گمان کے پیچھے نہ چلو. بہت سارے میرے پاس اقوال ہیں، چند ایک آپ کو سنا دیتی ہوں کہ دیکھیں ہمارا تو قرآن پہلے ہی کہتے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، اور جو ہوتے ہیں نا کچھ گمان اور یہ ساری چیزیں، یہ علماء کرام کے کام ہے کہ وہ کیسے کیسے مسائل کو نکالیں وغیرہ، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اللہ کا واضح یہاں پہ حکم آیا ہے کہ جس کا تمہیں یقین نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو، اور محض گمان کے پیچھے نہ چلو. جیسے جھوٹی گواہی ہے، جب پتہ ہی نہیں تو جھوٹی گواہی بھی نہ دو. اسی طرح حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ صرف اس چیز کی گواہی دو جس کو تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہو اور تمہارے کانوں نے سنا ہو، تمہارے دل نے یاد رکھا ہو. اور ایک اور جگہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تہمت لگانے سے منع کیا گیا. وہ بھی تو تہمت بھی آپ کو پتا آنکھ سے تو دیکھا وہ نہیں ہوتا، ایسے مار دیے جاتے ہیں. اور زمانے جاہلیت میں یہ پہلے ان کی عادت تھی، مبالغہ سے کام لیتے تھے، مذمت کے لیے بدکاری کی تہمت لگا دیتے تھے اور پھر اس کے اوپر اشعار ہوتے تھے. وہی طریقہ بھی دوبارہ نہیں ہو رہا اور یہ غیر مناسب ہے. اسی طرح جھوٹ مت بولو، جب تم نے سنا ہی نہیں تو یہ مت کہو میں نے سنا ہے، جب تم نے دیکھا نہیں تو یہ مت کہو میں نے دیکھا ہے. یہ الفاظ دیکھیں ہمیں واضح طور پر منع کیے گئے. تو کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، لیکن اگر کوئی بات سنے تو جب تک تحقیق نہ ہو، اور تحقیق بھی صحیح بندوں سے کروائی جائے تو پھر جا کے. نہیں تو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات وہ آگے پھیلا دیتے ہیں. اور رسول اللہ کا فرمان کہ جھوٹا میرا امتی ہو ہی نہیں سکتا. محبوب نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی حدود میں شفاعت کی وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے، اور جس شخص نے کسی ناحق جھگڑے میں مدد کی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا جب تک اس کو ترک نہیں کر دیتا. اور جس نے کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان لگایا اس کو اللہ تعالیٰ دوषیوں کی پیپ میں بند کر دے گا. اور جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا تو اس کی نیکیاں بھی لے لی جائیں گی. اور صبح کی 2 رکعتوں کی حفاظت کرو. بہت سارے میرے پاس اقوال ہیں. تو بہرحال یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ ایسا نہیں کرو. ما لیس لک بعلم، جس کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرو. اور یہاں پہ ظن کی قیافہ کی مخالفت کی گئی ہے کہ یقین جیسے لا ریب فیہ ہمارت ابتدا ہے کہ شک کی تو گنجائش ہی نہیں. بہرحال جو علماء کرام ہے. اور محبوب کریم کی ایک بات جو سنا دو، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک دن محبوب کریم خوشی خوشی گھر آئے، فرمایا کہ تم کو پتا ہے کہ ایک قیافہ شناس نے اسامہ اور زید کے قدموں کے نشانات دیکھ کر فرمایا یہ جو دونوں اقدام ہیں، یہ قدم کی جمع اقدام ہیں، بعض کے بعض سے ہیں، یعنی یہ قدم باپ بیٹوں کے ہیں. تو بہرحال اللہ نے فرمایا نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل تمام اولئک کان عنہ مسئولا، پیچھے ہم مسئول پڑھ چکے ہیں عہدوں کے بارے میں، بہادوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں بھی وہی مسئول کا معنی پوچھا جائے گا. یہ سارے اعضاء کا بتایا، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہاتھ اور پاؤں مختلف جگہوں کے اوپر، اگر ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، آگے بھی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے گا. جیسے زبانوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی. یہ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا. لیکن سورہ نور کے اندر آتا ہے یوم تشہد علیہم، یہ زبان کا السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. اور ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے سورہ یاسین کے اندر کہ
آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اسی طرح حامیم سجدہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جب وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے تو ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں بھی جو سکن ہے اور ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جو آزاد دیے ہوئے ہیں ان سے پوچھے کو یقیناً یہ جواب بھی دیں گے، کیونکہ ہماری زبان اگر دیکھے جائیں تو اس کے اندر کون سا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک گوشت تو ہے، اس کو بولنے کی صلاحیت اللہ دے سکتا ہے، تو تمام اعضاء کو بھی وہ دے سکتا ہے۔ اور سارے اعضاء جب بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ اب ایک انا موبائل یہ اگر سارا کچھ بتا سکتا ہے تو کیوں ہمارے اعضاء نہیں بول سکتے؟ وہ اللہ بلوا سکتا ہے۔ پھر رب کریم نے بتایا کہ ولا تمشی اور نہ چلو، امشی ہوتا ہے چلنا، ولا تمشی اور نہ چلو فی الارض زمین میں مرحا، اکڑتے ہوئے نہ چلو، ایسے متکبر ہو کر نہ چلو۔ میم را ہا روٹ ورڈ ہے، بہت زیادہ اور شدت کی خوشی میں بھی انسان اتراتا ہے اور بہرحال اکڑ کے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے اس طرح کے انکا بے شک تم لن تخرق الارض نہیں چیر سکتے زمین کو۔ خا را قاف روٹ ورڈ ہے، یعنی ایسے ہم سورۃ القحف کے اندر بھی پڑھ کے آ چکے ہیں نا۔ کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ مسافروں کو غرق کر دیں؟ وہ جو کشتی کے اندر کیا تھا انہوں نے سوراخ۔ ولان تبلغا اور نہ پہنچ سکتے ہو جبالا جبل کی جمع پہاڑ کے طولا، یہ طول اردو کا لفظ ہے بلندی میں۔ اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے اس طرح نہ تم چیر سکتے ہو زمین کو اور نہ پہاڑوں کے برابر بلندی میں پہنچ سکتے ہو۔ کلو سب ذالک یہ کانا ہے سیئہ ان میں سے ہر بری بات، یعنی جتنی وہ پیچھے یہ بتا کہ اللہ سمجھا رہا ہے نا آنکھیں کھولنی چاہیے، یہ سب جن کا ذکر کیا گیا ان میں سے ہر بری بات عند ربک تیرے رب کے نزدیک، آپ کے کریم رب کے نزدیک مکروہا ناپسند ہے، اچھی نہیں ہے، بری ہے، ناپسند ہے۔ اور جس کو اللہ پسند کرے ہمیں وہی کام کرنا ہے، اور جس کو اللہ ناپسند کرے اس کو ہمیں نہیں کرنا۔ ذالک مما یہ جنہیں اوحا بھیجا وحی کیا الیک آپ کی طرف، یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ کی طرف بھیجا، رب کا آپ کے رب نے، من الحکمہ دانائی کی باتوں میں سے ہیں۔ یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے دانائی کی باتوں میں سے ہے۔ ولا تجعل مع اللہ اور نہ بناؤ اے سننے والے، اور نہ بناؤ اللہ تعالی کے ساتھ الہن آخر کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا عبادت والا، کوئی خدا۔ اور اے سننے والے نہ بنا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود۔ فتلقا ورنہ تجھے پھینک دیا جائے گا، یہ کہا ہوتا ہے ڈالنا، پھینک دینا، پھینک دیا جائے گا فی جہنم جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا ملومن، ملوم پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ملامت کی جائے گی، مدحورا دھکے دیتے ہوئے، ایسے نہیں آرام آرام کے ساتھ نہیں، دھکے دیتے ہوئے پھینک دیا جائے گا۔ کہاں؟ جہنم کے اندر، دھتکار کے، ایسے دھکے دیتے ہوئے۔ استغفر اللہ تعالی۔ افاصفاکم پس کیا چن لیا ہے تمہیں، صفی اللہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، اللہ کے جو چننے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پس کیا چن لیا ہے تمہیں ربکم تمہارے رب نے بالبنین بیٹوں کے لیے، واتخذا اور بنا لیا ہے من الملائکۃ اناثا، ملائکہ آپ جانتے ہیں فرشتوں کو کہا جاتا ہے اناثا بیٹیاں۔ کیا چن لیا ہے تمہیں تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیے ہے۔ صد افسوس انکم لتقولون قولا عظیما، تم تو ایسی بات کہہ رہے ہو جو بہت بڑی ہے، جو بہت سخت ہے، جو اچھی نہیں ہے۔ کیونکہ اپنے لیے یہ نہیں کہ استغفر اللہ تعالیٰ بیٹیاں بری چیز ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں محبوب کریم نے بہت ساری بشارات ہمیں دی ہیں، کیونکہ یہ بات اس لیے کی گئی
کیونکہ بیٹیوں کو وہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے اور بیٹوں کو وہ اچھا سمجھتے تھے. تو کہا کہ اپنے لیے اچھی چیز اور اللہ کے لیے ایسی چیز. تو اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ بھی عطا فرمائے. وضاحت جان لیتے ہیں. پچھلی آیات میں ہمیں پتہ چلا کہ والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنے، کس طرح ہم لوگوں ان کے ساتھ رویہ کرنے، اور ابھی ابتدا میں جو آیات تھی 31 اس میں اولاد کی طرف اسپیشلی توجہ دلائی گئی. آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ عرب ایسا ملک تھا جہاں پہ ایسی کوئی ہریالی نہیں تھی، کچھ خاص نہیں تھا. ایسے بس کہیں چشمہ وہ دیکھتے تھے یا چند کھجوروں کے درخت دیکھتے تو سارا کچھ اٹھاتے، جیسے جپسی پیپل نہیں ہوتے ایسے وہاں چلے جاتے، قافلے ادھر کا رخ کرتے، آخری قطرے تک وہیں رہتے. اور ان کے لیے پیٹ بھرنا بڑا مشکل تھا. اولاد کا جو خوراک کا بندوبست وہ نہیں کر سکتے تھے، معاشی حالت ان کی درست نہیں تھی، تو اولاد کو قتل کرنے کا رواج سے ابھی بھی وہی دوبارہ رواج آ گیا ہے کہ غربت کے سبب لوگ ایسا کریں. یہ چیز بھی درست نہیں ہے. اور دوسری وجہ کہ ان کو وہ اسپیشلی بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، کیونکہ رہزنی اور یہ جو ان کے معاشی طریقے تھے اس میں لڑکے تو حصہ لیتے تھے، لیکن لڑکیاں چونکہ بڑے ہو کے ان کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی تھیں، تو اس لیے انہیں بھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا. اور بھی ان کے کچھ رسومات بھی بنتی جا رہی ہیں. کچھ انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ جیسے ہوتے منحوس، یا پھر ہوتا تھا کہ کسی لڑکے کے ساتھ رشتہ ہوا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمیں، اور اس خوف کے ساتھ کہ کہیں بیٹی جوان ہوگی کوئی رشتہ مانگے گا ناک ان کی کٹ جائے گی. اور بھی بہت سی عجیب و غریب ان کے رواجات تھے، خالی عربوں کے اندر نہیں بلکہ دوسری قوموں کے اندر بھی پائے جاتے تھے. اور اسپیشلی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور آج کی بہت بڑی بڑی حکومتیں بھی اپنے خزانوں کے منہ کھولے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وسائل معاش اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے بچے کوئی کہتا ہے ایک ہی اچھا تو کبھی کہتے ہیں دو ہی اچھے. تو اللہ تو یہاں کہتا ہے کہ کیوں رزق کی وجہ سے پریشان ہو، اللہ تمہیں بھی دیتا ہے اور جن کو تم قتل کر رہے ہو نا ان کو بھی وہی رزق دینے والا ہے اور رازق وہی ہے. اور اسپیشلی بیٹیوں کے بارے میں اسلام کا رویہ بہت ہی خوبصورت ہے. حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے. اور محبوب کریم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا اس طرح بحوالہ. مسلم شریف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ذرا اپنا محاسبہ کریں آپ لوگ، کیا آپ واقعی ایسا کریں؟ بحوالہ ابو داود. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن ایک عورت آتی ہے 2 لڑکیوں کے ساتھ، اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہیں تھا، میں نے وہی دے دی. عورت نے اس جو 1.5 کھجور کو تقسیم کیا 2 لڑکیوں کے درمیان، خود نہیں کھایا. اب جب وہ چلی جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، پورا واقعہ سنایا گیا تو محبوب نے فرمایا، جس سے اللہ نے لڑکیاں دی ہوں اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی، یعنی رکاوٹ بن جائیں گی. بحوالہ بخاری شریف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بڑی بے حیائی کے کام ہیں. فاحشہ یعنی بڑی بے حیائی کے، اور پھر وساء سبیلا بھی کہا، یعنی اس کا فعل یہ جو فحاشی والا ہے یہ بہت ہی برا رستہ ہے، بہت ہی گندا رستہ ہے. چند احادیث طیبہ سننے کے بعد مزید وضاحت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی بدن میں پھر ایمان ہی اوپر چلا جاتا. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اور جب اس فعل سے جدا ہوتے
تو وہ جو ایمان ہے نا اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ بحوالہ ابو داود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون سے؟ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ بحوالہ مسلم شریف، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، زنا حرام ہے، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کے گناہ سے ہلکا ہے۔ بحوالہ مسند امام احمد۔ اب یہاں دیکھیں، 10 عورتیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 عورتیں، لیکن ایک پڑوسی کا اتنا لحاظ ہے، اتنا گناہ زیادہ ہے۔ جب پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا زیادہ بھارا ہے، ٹھیک ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا پھر کیا حال ہوگا؟ پھر مزید گناہ نہیں ہے کیا؟ بہت گندی بات نہیں ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک طویل حدیث طیبہ ہے، محبوب کریم نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے، پھر مشاہدات کروائے۔ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ، اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان کے متعلق جب پوچھا گیا تو بتایا، یہ زانی مرد اور عورتیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اب دیکھیں اس عادت سے جان کیسے چھڑائی جاتی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، محبوب کا فرمان، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزہ رکھے۔ دیکھیں حل بتایا کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت ابلیس کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ عورت ابلیس کے جو شیطان ہے نا اس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اس سے حاصل ہوگی۔ یاد رکھیں کہ بدکار عورت نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کو اپنے گھر میں لانے کا حکم دیا ہے۔ پھر بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت جو ہو کیسے ہو وہ بھی طریقہ ہمیں بتایا گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان محبوب کے بارگاہ میں آتا ہے، اس نے عرض کی، محبوبہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ جیسے یہ سنا صحابہ کرام تو مارنے کو دوڑے، کہنے لگے ٹھہر جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا اسے میرے قریب کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نوجوان قریب جب پہنچتا ہے بیٹھ گیا، رسول اللہ نے اس سے فرمایا
تم مجھے بتاؤ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ وہ کام کیا؟ اس نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر محبوب نے آہستہ جو میٹھا انداز تھا فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے کام کے پھر کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا قبیح فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کیا محبوبہ اللہ کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا اور نوجوان نے ایسے ہی جواب دیا۔ اس کے بعد محبوب نے اس کے سینے پر اپنا میٹھا سا سونا سا وہ ٹھنڈ پہنچانے والا ہاتھ مبارک رکھ کر دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، یہ جو لڑکا ہے نا اس کے گناہ جو پچھلے ہو چکے ہیں اس کے دل کو پاک فرما دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اور محبوب کو تو آپ جانتے ہیں حدیث طیبہ کے اندر بھی ہے کہ وہ تو ستھرا کرنے والے، انہوں نے خالی ستھرا نہیں کیا بلکہ سارے پچھلے گناہ بھی دھلوا دیے۔ کیسے لکی وہ لوگ تھے۔ تو بہرحال ابھی جو حالات جا رہے ہیں لواطت اور زنا دونوں اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ بس اللہ ہی بچائے تو بچائے۔ ظاہر ہے گندی چیزیں دیکھ کے کوئی مسلح پہ تھوڑا بیٹھ جاتا ہے، نہیں کوئی بیٹھتا، پھر اس کو گند چاہیے ہوتا ہے۔ اور ابھی تو کوئی ٹرینڈ بھی ایسا چل پڑا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ برائی ہے بھی یا نہیں، یعنی عورتیں مردوں کو دوست بنائے پھرتے ہیں، مرد عورتوں کو دوست بنائے پھرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے اور اس کے بڑے گندے نتائج ہیں۔ یہ جو اکٹھے مل کے بیٹھنا یہ سب کچھ نہیں، کیونکہ پھر وراثت کا مسئلہ بنتا ہے اور پھر بہت سارے موذی امراض پھیلتی ہیں۔ عورت کی عظمت کا چاند بھی گہنا ہوتے لگتا ہے، عورت ماں کے تقدس اور بیٹی کی عظمت سے بھی محروم ہو جاتی ہے، تو کون سی چیز بن جاتی ہے؟ بازاری جنس، ہوس پوری کروانے والی، ہاں اتنی گندی اور بری صحت بھی ہو جاتی ہے، اور حرامی اولاد جو شفقت پدری سے محروم ہوتی ہے۔ سارے معاشرے میں کبھی عزت ملتی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ فتنہ فساد کی بڑی عجیب و غریب چنگاریاں اڑتی ہیں اور ایک بندہ نہیں بلکہ پورے کے پورے خاندان تباہ ہو کے بھسم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو غور سے دیکھا جائے تو سبیلا کر کے سمجھا نہیں دیا۔ تو یہ تو دیکھیں چند لمحوں کی لذت کے بعد اتنی بڑی قیمت کیا آپ پسند کریں گے؟ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکی فوجیوں کے لاکھوں حرامی بچوں کی حالت آپ دیکھیں تو سے، اور کوریا، ویتنام، ان کی حالتیں کیا ہیں؟ کوئی نہیں ان کو پوچھتا۔ تو اس لیے کیا چاہیے کہ لباس بھی اچھے پہنے، ایسے لباس، ایسے مخلوط تعلیم، اور کہ دوسروں کے لیے یعنی نہ اپنی حیا اور نہ دوسروں کو، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے اتنے زیادہ گندے اثرات ہیں کہ بندہ خالی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں آپ سب سے کہوں گی کہ دیکھیں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر اچھا فعل ہوتا تو لوگوں کے سامنے نہ کیا جاتا، چھپ چھپ کے تو بھی کر رہے مسلمان، اللہ وہاں دیکھ رہے، لیکن یہ برائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر لوگوں کے سامنے کے لوگوں کو حیا نہیں آئے گی۔ اب غیر مسلم دیکھیں، بیچ پہ دیکھیں، مختلف جگہوں پہ دیکھیں، کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ کیا عورت کے ساتھ یہ جو عورتیں مردوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا یہ جانوروں والی حرکتیں نہیں ہیں؟ یہ جانوروں والی حرکتیں ہیں۔ اور اہل ایمان دنیا میں کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ تو میں بچیوں اور بچوں سے اسپیشلی کہوں گی کہ اپنے اللہ سے دعا بھی کریں، زندگی کے بہترین ساتھی بھی چنیں اور حیا کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ زنا بہت گندی چیز ہے، اللہ نے جب کہہ دیا گند ہے تو بس گند ہے، چھوڑنا ہے تو بس چھوڑنا ہے۔ یہ ایڈز اور مختلف قسم کی بیماریاں اسی کے سبب تو ہو رہی ہیں۔ اگر ایک مرد کو بیماری ہوتی ہے اور وہ جب کسی عورت کے پاس جاتا ہے، یہ ظاہر وہ ٹرانسفر اس عورت میں ہوگا، اور پھر جتنے مر جائیں گے اتنے لوگوں کو وہ بیماری لگ جاتی ہے۔ اس طرح عورت کی صحت خراب ہوتی ہے اور مختلف مردوں کی بھی خراب ہوتی ہے۔ تو حرام کی طرف جانے کا فائدہ ہے؟ بتاؤ کیوں جاتے ہو حرام کی طرف؟
جب حلال چیزیں موجود ہیں تو حلال چھوڑ کے حرام کی طرف منہ مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کا یہ عہد بار بار سنیں اور دوسروں کو سنائیں. کیا اللہ نے کہا؟ یہ نہیں کہ زنا کرنے کے بعد توبہ کرو، نہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. پھر انسانی جان کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتایا. پھر آسان طریقے سے وعدوں کو پورا کرو، یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ، ناپنے تولے کی ایک ایک چیز اسلام نے ہمیں بتا دی. اور جب تک مسلمانوں نے صحیح ناپ تول رکھا، پوری دنیا کی منڈیوں میں مسلمانوں کی مصنوعات کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی. اب کیا ایسے ہی ہے؟ ابھی کوئی عزت نہیں رہی. وجہ کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو پس پش ڈال دیا. حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی عیب دار چیز فروخت کر دے جس کے عیب پر خبردار نہ کیا گیا ہو تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. دیکھیں اسلام تو اتنا سونا ہے، ایک ایک چیز بتاتے ہیں. اور ایک جگہ وہ دیکھا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو تبھی نہیں بتائیے، بہت زیادہ ہو جائے گا. تو میں آپ کو بار بار کہوں گی کہ جھوٹ، خیانت، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ظن اور تخمین کے پیروکار نہ بنو، بلکہ علم اور یقین کا روشن چراغ ہاتھ میں لے کر زندگی کے نشیب و فراز کا تہی کرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. چاہے عقائد کی دنیا ہو، چاہے عمل کا میدان ہو، اخلاق کا گلستان ہو، معاملات کی پرخار وادی ہو، جہاں بھی جیسے بھی یقین کو ہاتھ سے نکل کر ظن اور تخمین کے ہاتھ میں آئی تو سمجھو بس ہلاکت میں بندہ گیا ڈوب. تو پیچھے چلنے کے لیے پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ بندہ صحیح العقیدہ ہے، کیا اس کے پاس صحیح علم ہے. اگر نہیں تو پھر اس کے پیچھے چلنا تباہی ہے. اسلام تو اتنا سونا دین ہے، یہ تو چلنے کے آداب بھی سکھا رہا ہے نا، کہ راستے کے کنارے کنارے چلو، درمیان سے نہ چلو. اور چلنے کا بھی سٹائل قرآن کریم ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی اور سالی تھی، ان کے چلنے کا انداز بھی قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے کہ کیسے چلتے ہیں. پھر نظریں جھکا کے سونا آہستہ آہستہ، اتنا آہستہ بھی نہیں کہ بندہ لگے کہ یہ مریض ہے، ایسے یعنی سونا پروقار سٹائل کے ساتھ چلنا چاہیے. پھر ابھی جو لفنگوں کی طرح گریبان کھولے ہوئے اکڑے ہوئے لوگ جو چڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ طریقہ بھی شرفاء کا نہیں ہے، یہ تو مغروروں کا بلکہ احمقوں کا طریقہ ہے. تو چلنے میں بھی جوتے کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے. ہمارے بڑوں ہمیں یہ سکھایا کر، یہ نہ بھائی کھریچ کھریچ کی آواز نہیں آئے، بلکہ برا سمجھا جاتا تھا. کھانے کی بھی ہمیں تو سکھایا جاتا ہے کہ منہ سے آواز نہیں آئے، یہ پچ پچ کی آواز بھی درست نہیں ہوتی. اور ادھر ادھر دیکھنے سے بھی، لیکن سونے انداز میں، جلوں کی طرح ادھر ادھر بھی نہیں دیکھو، لیکن یہ نہیں کہ سر نیچے ہو اور ایسے چل رہے ہو، سڑک کراس کر رہے ہو، دونوں سائڈوں پہ نہیں دیکھ رہے ہو تو ایکسیڈنٹ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ سونے انداز میں. اور پھر جب دو عورتیں چل رہی ان کے بیچ میں سے بھی نہ گزرو، یہاں تک ہمیں بتایا. اور بھی اتنی زیادہ میرے پاس پڑے ہوئے، میرا دل ہے میں سارے سنا دوں، لیکن طوالت کے سبب یہ جو ساری احادیث اور چیزیں اس کو میں سکپ کرنے لگی ہوں. تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، آپ کہاں پہ کھڑے، کیا تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، کیا عاجزی اور انکساری ہے، یا تکبر دیکھیں، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اسی کو زیبا ہیں. مومن عاجز ہی اچھا لگتا ہے. آپ کو اگر کچھ اللہ نے دے رکھا ہے تو اس سے کا ہے، آپ کا اپنا ہے کیا؟ آپ تو مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، مرضی سے دنیا سے جا نہیں سکتے. جا سکتے نہیں جا سکتے، جو اللہ نے لکھا ہے وہی. آپ مرضی سے اپنے من پسند خاندان میں پیدا نہیں ہو سکے، اور اسی طرح مرضی سے من پسند جو ہوتے ہیں لینڈ لارڈ، ان کی گاڑیوں میں سواری نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی نہیں ہو سکتی. یعنی اپنی مرضی سے کچھ نہیں. اگر آپ کے پاس نالج ہے تو اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے دیا، وہ نہ دیتا تو تم کیا کرتے، ورنہ چلے تو باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح ہوتا کہ وہ مرضی سے کچھ کرتے تو ہر کو کچھ کر لیتا. نہیں، یاد رکھیں اللہ نے آپ کو دیے. ہاں، یہ بھی نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور پھر کچھ نہ کر. نہیں، محنت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، باقی دینے والی ذات اللہ کی ہے. زبان اس نے دی، دماغ اس نے دیا، ہاتھ اس نے دیے، پاؤں اس نے دیے، دل، گردہ، ہر چیز تو اس نے دی. تو جس نے دی ہے اس کا شکر بھی ادا کریں اور اس کو اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائیں، کیونکہ
مسئولہ کا لفظ آپ نے بھولنا نہیں ہے. پوچھا جائے گا آپ کے اعضاء کو کدھر آپ نے لگایا تھا. کیا یہ اللہ کی فرمانبرداری میں لگے تھے یا نافرمانی میں؟ اگر فرمانبرداری میں لگ گئے تو بیڑا پار، جنت میں گھر ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج ہم نے کیا پڑھا؟ نمبر 1 اولاد کا قتل ناجائز اور حرام. نمبر 2 زنا کے قریب نہ جاؤ. نمبر 3 کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرو. یتیم کے مال میں خیانت سے بچو اور وقت پر اس کا مال اس کے حوالے کر دو. نمبر 5 وعدے پورے کرو. نمبر 6 ناپ تول میں کمی زیادتی نہیں کرو. نمبر 7 بغیر تحقیق کی باتوں کے پیچھے نہ پڑو. نمبر 8 آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرو کہ ان کے متعلق سوال ہوگا. نمبر 9 زمین میں اترا کر نہ چلو، یعنی تکبر اور خود نمائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند اور عاجزی اور انکساری پسند ہے. نمبر 10 شرک سے بچو، لیکن توحید کا علم بھی آپ کو سیکھنا ہوگا. جب تک توحید کا علم نہیں سیکھیں گے تو یہودیوں کی طرح وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو، اور اوپر آیات ہمیں سناتا ہے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ کہتے ہیں. تو یہ تو خود شرک کی دعوت دیتے ہیں. نہیں، توحید کا علم بھی آپ نے سیکھنا ہوگا. جب آپ کو صحیح پتہ ہوگا تو تب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا جو کفار اور مشرکین پر اتری ہوئی آیات ہیں میرے بھولے بھالے میرے امتیوں پر چسپاں کر دی جائیں گی. آج وہی دور نہیں، اور وہ چسپاں کرنے والے سب سے بدترین مخلوق ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے، عمل کرنے، فارورڈ کرنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.